پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر اگلے قدم تو خود بخود اٹھنے لگ جاتے ہیں، جیسے برسوں کی عادت ہو۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو مظلوم بن کے ظلم کے سامنے پستے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو بھلے امیر ہو یا غریب، خوبصورت ہو یا نہیں، مگر وہ صرف اللہ سے ڈریں اور درست چیز کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کو کوشش کرنے والے پسند ہیں۔ اللہ کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو گے وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست پھر کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں، جستجو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم ہر نماز میں کھڑے ہو کر اس سے کہو کہ تمہیں صرف اس کی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گے تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ دعا کیا کرتی ہیں؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہیں، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہیں۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل ہنر ہے۔ کبھی بڑے سے بڑا واقعہ حقیر لگنے لگتا ہے تو کبھی معمولی سے معمولی بات زندگی کا روگ بن جاتی ہے، کیونکہ وقت اسے بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ نڈر انسان اپنی سلطنت کا انتخاب خود کرتا ہے، وہ دل کی ہو یا زمین کی۔ بعض مرتبہ سفر آپ کو ایسی شاہراہ پر لے جاتا ہے جو نقشے پر موجود نہیں ہوتی۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ وفاداری اندھیروں کے ساتھ کا نام ہے۔ سود کا پھل انسانوں کی زندگی بدل سکتا ہے، مگر تباہی میں، بہتری میں نہیں۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، حل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں۔ یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ انسان کے پاس اگر تین چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی بٹورتا پھر رہا ہو تو وہ ناشکرا ہے۔ وقت بدلتا ہے، حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، ایک بندہ اور اس کا رب رہ جاتا ہے۔ بولتے رہا کرو، ورنہ دھار تیز ہوتی رہے گی من کی۔ تمہارا اندر بہت کاٹدار ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد نہیں رہتا۔ ڈھونڈا تو ان کو جاتا ہے جو کہیں غائب ہو جائیں، کہیں کھو جائیں۔ جو خود منظر سے ہٹ جائیں انہیں کیسے ڈھونڈا جائے؟ خوشیاں بڑی خوددار ہوتی ہیں، وہ اپنے آنے سے پہلے سزا کی صورت میں اپنی قیمت ادا کر دیتی ہیں۔ سر اٹھانے کے لیے کورے اعمال نامے چاہیے ہوتے ہیں۔ آنسو بہہ جائیں تو اچھا ہے، من ہلکا اور زرخیز رہتا ہے۔ یہ خشک ہو جائیں تو دل کی زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے۔ یہ آنسو ہی ہماری آنکھ کا وضو ہوتے ہیں، سو آنکھوں کو پاک کرتے رہنا ہوگا، کفارہ ادا ہوتے رہنا چاہیے۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ خدا کسی کی بات نہیں مانتے اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، تو یہ گمراہی ہے۔ موت کا مشاہدہ ہو جائے تو انسان بزرگ ہو جاتا ہے۔ کوئی منظر سدا نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔
اس کا مجرم بنا ہوا ہوں میں، جس کی رحمت کی انتہا ہی نہیں۔ ایک عمر اجالوں کے تعاقب میں گنوا کر ہم شام کے منظر میں سحر ڈھونڈ رہے ہیں۔ پوچھا محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ فرمایا تاکہ ہر کم ظرف محبت کا دعویٰ نہ کرے، کبھی خود کو بھی چھان کر دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا کیا ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جائے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں، وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک جال ہے کہ جس میں وہ آتا ہے جو اس کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے، اور جس کی عقل میں کمی ہو اسے اپنی ذات زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑا علم ہے۔ دنیا کی فکر دل میں اندھیرا پیدا کرتی ہے، جبکہ آخرت کی فکر دل کو روشن کر دیتی ہے۔ جہاں بولنا مناسب نہ ہو وہاں خاموش رہ جانا آدمی کے لیے ایک زبردست زینت ہے۔ اپنے علم کے ساتھ دکھاوا کرنے والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کا علم پہاڑ جیسا اور عمل چوٹی کے برابر ہوتا ہے۔ مصیبت کے لیے دعا کو تیار رکھو، نیکی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب محسوس ہوتی ہے۔ علم کی بھی ایک آفت ہے اور وہ تکبر ہے۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ صاف ستھرا لباس پریشانیوں اور غموں کو ختم کرتا ہے اور نماز کے لیے بہترین ہے۔ نیکی وہ کہ جس سے پہلے نہ تو ٹال مٹول سے کام لیا جائے اور جس کے بعد نہ ہی احسان جتلایا جائے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو، ملو پھول بن کر اور بکھرو تو خوشبو بن کر۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ آسمان جس کی وسعت گواہ ہے کہ انسان پر اللہ کی رحمت بے حساب ہے، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ جب انسان علم سیکھ کر عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے والا اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے، اسے ہر طرف سے نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ اے ایمان لانے والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے، دل کا حال بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے بتایا جائے۔ اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو تب توڑتا ہے جب آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہو۔ اس سے مانگ کر روتے نہیں، اس سے رو کر مانگتے ہیں۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ صبح کی خاموش اور پرسکون روشنی کا مالک ہمارا رب ہماری زندگی کو تمام مشکلات، آفات، شیطان کے شر اور ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ نرمی سے جواب دینا دوسرے کے غصے کو کم کرتا ہے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ دعا کو ہوا کی طرح مسلسل چلنا چاہیے، ہر وقت ہر جگہ موجود رہنا چاہیے۔ دعا کو کبھی غیر حاضر نہیں ہونے دینا چاہیے۔
सब आप पर है कि आप खड़े रहना, जमे रहना चाहते हैं या फिर ख़ुद को बदलते रहना चाहते हैं। हरकत ही ज़िंदगी है, वो दुख से सब्र की तरफ हो, नाशुक्री से शुक्र की तरफ, या फिर नाकामी से कामयाबी की तरफ। सब कुछ कोशिश है। जो भी है आज है, और आज का बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए। कल एक मौका है, हो सकता है हमें वो ना मिले। कभी किताबें पढ़ो तो जानो, दुनिया कितनी बड़ी है और इंसान कितना गहरा है। अनाओं को कुचलना आसान नहीं हुआ करता। पहला कदम दिल और जहन पर और दूसरा अना के सर पर रखा जाता है, तब कहीं जाकर इंसान दूसरे को भी इंसान समझता है। आपको डर सिर्फ तब होता है जब आपको ये एहसास हो कि आप कुछ खो देंगे। हौसला भी इंसान तभी दे सकता है जब वो खुद हौसला रखता हो। दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें एक रास्ते का मुसाफिर बना। एक रास्ते का मुसाफिर गुमराह नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास रास्ता ही एक होता है। हम भी किसी रोज़ वहाँ होंगे जहाँ कोई दस्तक न इशारा न सदा जाएगी। ज़िंदगी होठों पे बहती हंसी से बहुत मुख्तलिफ है। मौसम तो लम्हे में बदल जाते हैं, चाहे वो इंसान के अंदर के हों या बाहर के। किसी एक आदमी की टूट फूट से दुनिया का कोई नुकसान नहीं होता, वो इसी तरह जारी और सारी रहती है। अपनी गलतियों पर नदामत अच्छी चीज़ है, मगर ख़ुद से मायूसी इंसान को अपनी नज़रों में गिरा देती है। अगर तुम अपनी इज़्ज़त नहीं करोगे तो कभी पुरएतमाद और आज़ाद इंसान नहीं बन सकते। मंजिल अहम नहीं होती, सफ़र अहम होते हैं। जो सफ़र में काने और खुश नहीं होता, उसे मंजिल खुश नहीं कर सकती। किसी आम दोस्त को बर्दाश्त करने पर अल्लाह या तो उसको ख़ास बना देगा या आपको कोई और ख़ास दोस्त अता कर देगा। लोगों की फितरत समझकर उनसे पेश आओगे तो दिल ज़्यादा नहीं दुखेगा। इंसान एक मुकम्मल सौदा होता है, उसमें खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी। और अगर हम किसी को उसके सबसे कमज़ोर पहलू से जांचते हैं तो हमारी जांच गलत है। बाज़ चीज़ें हमें नागवार लगती हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। बाज़ दफ़ा मौत में भी एक सुकून होता है। जब तुम्हारा कसूर नहीं है तो डरो भी मत। नूर कुरान होता है, अल्लाह का हुक्म, जिसको पूरा का पूरा लिया जाता है। एक हिस्सा लेकर दूसरे हिस्से से इनकार नहीं किया जाता। हिदायत उन्हें दी जाती है जो हिदायत चाहते हैं, कोशिश करते हैं, उसके लिए कुर्बानी देते हैं। अल्लाह ताला के रास्ते में थकना पड़ता है, तभी उजरत मिलती है। जलना तो पड़ता है, जले बगैर कभी सोना कुंदन नहीं बनता। आहिस्ता आहिस्ता सारे मसले हल हो जाते हैं। हर शख्स की दुआ कबूल होती है अगर वो जल्दबाजी ना करे तो। ज़िंदगी में हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। कोई किसी को नहीं समझ सकता। इंसानों के दिल समंदर से ज़्यादा गहरे और आग से ज़्यादा पुरअसरार होते हैं। ये दुनिया धोखे में कैसे डालती है जब ये अपनी चमकने वाली चीज़ों में इतना गुम कर लेती हैं कि हम अल्लाह को भूल जाते हैं। नफ्स को मारे बगैर तुम्हें रोशनी नहीं मिलेगी। कोई इंसान बुरा नहीं होता, बस उससे कभी कभी बुरा हो जाता है। और जब तुम में हया ना रहे तो जो जी चाहे करो। जब ज़िंदगी एक आसान रास्ता दे रही हो तो फिर मुश्किल रास्तों पर सफ़र नहीं किया करते। तोहफ़ों की कीमत नहीं देखी जाती, उनके साथ जुड़े जज्बात देखे जाते हैं। रूह की ग़िज़ा अल्लाह की मोहब्बत है।
جب تک روح کو غذا میسر نہیں آتی، آدم ذات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے چین رہتا ہے۔ وسوسے کی روئی کان سے باہر نکال دو تاکہ تمہارے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ ہم ہمیشہ حسرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو کچھ مل جائے۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان بلند ہوتا ہے جب وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ عشق درد ہے، اس لیے عاشق کو درد مند کہا جاتا ہے۔ سیدھا راستہ مانگنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو مانگنا۔ دنیا کیا ہے؟ پر درد آزمائش ہے جو اللہ کے ذکر، اس کی فکر اور سچ سے جدا کر دیتی ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت بڑھا دیں، کیونکہ ان پر اللہ کا انعام ہے۔ عشق آ گیا تو عقل بیچاری بیکار ہو گئی۔ جیسے سورج نکلا تو چراغوں کی ضرورت نہ رہی۔ اگر کوئی چیز عبادت کا بدلہ بن سکتی تو وہ اللہ کی یاد میں بہنے والے آنسو ہوتے۔ اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر تلاش میں رہیں، دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلت کو دور کر کے بیدار ہو جا۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ انسان کی روح کا جو پہلو رحمانی یا شیطانی جاگا ہوا ہوتا ہے، انسان اسی کے مطابق زندگی میں چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ خزاں کا شکوہ مت کرو، غم کے ساتھ یوں چلو جیسے کوئی اچھا دوست۔ اس کو سنو کیا کہتا ہے۔ بسا اوقات غار کی تنگی اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اللہ کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ توبہ ہے۔ جس آدمی کو باطن کی کوئی تنگی آ جائے اور کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اسے چاہیے کہ اپنا دسترخوان کھول دے تو اس کا دل کھل جائے گا۔ اللہ کو یہ سننا بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے کہے کہ اے مولا، غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے انسان خوف کھاتا ہے۔ انسان کو انسان دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ انسان کو اس کی امیدیں دھوکہ دے جاتی ہیں جو وہ دنیا سے وابستہ کر لیتا ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ جو کچھ ہم نے اپنے ساتھ کیا اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ کیا اس کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔
اللہ کی بات مانے بغیر مشکل راستوں پر چلنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ عمر میں کوئی بڑا مل جائے تو اس کے ساتھ نیکی کرنا نہ بھولنا، اور چھوٹا ہو تو اس کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولنا۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پھر وہ پوری ہو یا نہ ہو۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت جان کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اگر اللہ مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے، تو آپ اس سے کہنا کہ تیری رضا چاہیے۔ اگر زندگی بچانے کی قیمت پوری زندگی بھی مانگی جائے تو منع نہ کرنا۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے، اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ راستے کی خاک سے اسے اس کا رزق مل جائے۔ خدا کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے، اور یہ حکم بار بار دیا گیا ہے، یعنی اپنے مستقبل سے مایوس ہونے کی اجازت نہیں۔ مستقبل پر بھروسہ رکھو، مستقبل پر امید رکھو۔ مستقبل رحمت کا نام ہے۔ طلب مار ڈالتی ہیں اگر رب کے علاوہ کسی اور سے ہو۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموشی اختیار کر لینا، لیکن اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ ہم اختلاف کرتے کرتے اکثر نفرت کر بیٹھتے ہیں۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سنبھلے تو مسافر کا نصیب، ورنہ راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور دلوں سے بسائے جاتے ہیں۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے، اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ نظر آنے والی ہر چیز محسوس نہیں ہو سکتی، اور ہر محسوس ہونے والی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ لوگوں کے سامنے آہیں نہ بھرو، کیونکہ تمہارے دل کا بوجھ صرف خدا ہی ہلکا کر سکتا ہے۔ انسان کی المناک فطرتوں میں ایک فطرت یہ بھی ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ گناہوں کے خوف سے رونا بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ خود پر قابو رکھنے کے لیے ذہن کا استعمال کرو، جبکہ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے دل کا استعمال کرو۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے لائق ہوں۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یاد رکھو کہ مال کا زیادہ ہو جانا ایک نعمت ہے، اور مال کی زیادتی سے بہتر بدن کی صحت ہے، اور بدن کی صحت سے بہتر دل کی پرہیزگاری ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بے نمازی اللہ کا دوست ہو جائے؟ اچھے لوگ چراغ کی طرح ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا لیتے ہیں۔ خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی منڈیر پر
زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہی وہ آفتاب ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی ذات کی پاکیزگی سے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ جتنی چاہے نمازیں پڑھو اور روزے رکھو، اس وقت تک فائدہ نہیں پا سکتے جب تک حرام مال سے پرہیز نہ کرو گے۔ جس زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو وہ زندگی نقصان میں ہے۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا اس کے لیے بھرپور جواب ہے، اور اس کے لیے خوب تکلیف دہ بات ہے۔ سب آوازیں اپنی اپنی کہتی ہیں، کرتی ہے بس تیری باتیں خاموشی۔ غلط بات پر غصہ نہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری پہچان بن جائیں۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ محبت کی تلاش آپ کا مقصد نہیں، بلکہ آپ کا مقصد ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ نے محبت کے خلاف کھڑی کر لی ہیں۔ غموں میں لذت ایسی چھپی ہوئی ہے جس طرح زندگی کا پانی اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ منافق کا چہرہ بے نور ہوتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی عیش و عشرت میں کیوں نہ ہو۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہوگا۔ سوچ ہی انسان کی اصل ہے، سوچ کو اچھا بنا لینا ہی اللہ کے راستے میں چلنے کا کمال ہے۔ علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، صفحہ ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا۔ لوگ مرتے ہیں، اہل علم نہیں مرتے۔ انسانی زندگی میں سب سے برا زمانہ وہ ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور موقع ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا اصل مردانگی ہے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ محبت چاہے کیسی بھی ہو سجدہ کرنا سکھا ہی دیتی ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ سچ موجود ہوتا ہے، صرف جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ خیال پاک نہ ہو تو عمل ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اپنے اوپر فخر کرنا انسان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ تمام ذلتوں کا سرچشمہ حسد ہے۔ سمجھنے کے لیے پوچھو، جھگڑنے کے لیے نہ پوچھو۔ کینہ اور حسد رکھنے والے کو کبھی آرام نہیں ملتا۔ حکمت بگڑی ہوئی طبیعتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بہت زیادہ احسان کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ نفس کی خواہشیں اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا۔ جس پر بدگمانی غالب آ جاتی ہے وہ خود اپنے اور اپنے دوست کے درمیان صلح کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ بھائیوں کے حق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ وہ شخص دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو۔ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقرر وقت کرتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ تکلیف دہ وقت بہادروں کو مضبوط کرتا ہے۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ فرمایا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں
کہ مریض بن کر صبح کروں یا فقیر بن کر یا امیر بن کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مومن کے لیے وہی کرتا ہوں جو اس کے لیے بہتر ہے۔ دوستی کی حدود یہ ہیں کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے۔ جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو، اور جو تمہیں ذلیل سمجھے تم اس سے اپنی عزت کو خود بچاؤ۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے، لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کی توفیق ملے۔ جو تم پر بیتے اسے برداشت کرو، کیونکہ برداشت کرنے سے عیبوں پر پردہ پڑتا ہے۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا ایک نیکی ہے۔ کثرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو، ہر بات پر نہ ٹوکا کرو، نہ ہر وقت سمجھایا کرو، کیونکہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ دیکھو، خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ یہ اصول بہت واضح ہے۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ روز شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ کچھ خواہشیں بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں، جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ انسان جب تک اپنی انا کا بت پاش پاش نہیں کر دیتا اس کو سچی خوشی اور آزادی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے سچے بندے اس وقت ملتے ہیں جب انسان ان کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے۔ یاد رکھو، نگاہ ہمیشہ باطن پر رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو شاہ ہو ورنہ گمراہ ہو۔ الفاظ کو جسم اور ان کے معنی کو روح سمجھو۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ مشرک اور کافر نہ بن اور سیدھا راستہ اختیار کر کہ شریعت کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے بندے اور کوئی راستہ نہیں چلتے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی دیکھ لے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ اخلاص جہالت کو علم سے بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ غم کو پچھلی راتوں میں لے جاؤ تو آپ ولی بن جاؤ گے۔ وہ ذات اتنی شفیق ہے کہ آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ جسے اللہ دلی سکون عطا فرما دیتا ہے اسی مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے، ورنہ تو لوگ دنیا کے باغوں میں بھی غمگین نظر آتے ہیں۔ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے کھول دیے جائیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ مرنے کے بعد میرا رب یہ نہ کہہ دے کہ تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے
بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی عشق کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔